آج ہمارے پاس اول سوال ہے سجدہ شکر کے حوالے سے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب سجدہ شکر کب کرنا چاہیے؟ ویسے تو ہم واجب نمازوں کے بعد جو تسبیح کے بعد ہم آخر میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے علاوہ کیا سجدہ شکر کرنے کے کچھ مقامات ہیں کہ جہاں ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور سجدہ شکر کا زیادہ تاکیدی ذکر کون سا ہے کہ جس کی تاکید کی گئی، اور کون سا ذکر اور کیا کیا فائدے سجدہ شکر کرنے سے ہوتے ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے، ایک تو سجدہ شکر وہ نماز کے آخر میں بھی ہے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ہے، اور عصر کے بعد بھی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھ کے اور عشاء کی نماز شروع ہونے سے پہلے بھی ہے، اور عشاء کے بعد بھی ہے۔ تو یہ تو ہے سجدہ شکر یہاں۔ اور ویسے ہی آپ کوئی بھی آپ کو کوئی نعمت ملے، کوئی آسائش ملے اللہ کی طرف سے، خوشی نصیب ہو، تو آپ شکرانے کا سجدہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ من جملہ ان مقامات میں سے جس کی طرف بعض مراجع خصوصاً آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، خصوصاً نجاف یا کربلا، کاظمین وغیرہ، یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بالکل چوکھٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سر رکھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عام جو سجدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی نیت جو ہے نا وہ شکرانے کا سجدہ ہونا چاہیے، یعنی آپ شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں تک جو ہے نا پہنچنے کا جو ہے نا وہ توفیق جو ہے نا وہ عطا فرمائی ہے۔ یا باقی جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، وہ 3 دفعہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ بھی ہے، اور اگر فرصت ہو تو 100 دفعہ العفو العفو جو ہے نا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ اپنا وقت اور حوصلہ کے مطابق 3 دفعہ شکرن للہ شکرن للہ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، اور 100 دفعہ العفو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے نماز جماعت کے حوالے سے، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ سوال کیا ہے کہ کیا اس پیش امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم نے دھوکے باز پایا ہو، یعنی جس کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہو، اور اس کے پیچھے وہ امام جماعت ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، وہ دھوکہ دہی ہو گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے، یا کوئی اور گناہ اگر تو دیکھیں، عدالت جو ہے وہ عصمت کی طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے تو وہ پھر ساری زندگی معصوم ہی رہتا ہے۔ وہ عصمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ ریاضت یا کوئی چلہ کاٹ کے یا تزکیہ نفس کر کے بندہ معصوم نہیں بنتا، معصوم اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ لیکن عادل بننا وہ انسان کے اختیار میں ہے، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ عادل بنے، کیونکہ عادل یا عدالت ہے وہ کوئی بہت بڑے عہدہ ڈگری کا نام نہیں ہے۔ یعنی جو بھی گناہان کبیرہ کو ترک کرے، یعنی ایک دفعہ بھی گناہ کبیرہ نہ کرے اور بار بار صغیرہ نہ کرے، اور یعنی اب علاقہ اور زمانے کے لحاظ سے اپنی شان کے خلاف کوئی کام نہ کرے، جس کو خلاف مروت کہتے ہیں، وہ عادل ہوتا ہے۔ عادل بننا ہر شخص کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ تو اگر اس نے یہ دھوکہ دہی یا کسی اور گناہ کی وجہ سے وہ عادل نہیں رہا، اگر وہ دل سے توبہ کر لے تو وہ عدالت واپس آ جاتی ہے۔ وہ عصمت کی طرح جو نہیں ہے کہ معصوم دنیا میں معصوم پیدا ہوتا ہے، معصوم دنیا سے اٹھتا ہے۔ عدالت وہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے آپ کو سامنے کسی کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو اگر تو اسے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔
تو اگر توبہ نہیں نہ کرے تو، اور مثلاً آپ کو یقین ہے کہ یہ دھوکہ باز ہے، تو نہ پڑھیں اس کے پیچھے نماز.